بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حدیثہ علیہ السلام عمن اوذی قبلنا ممن امر بالمعروف ونہى عن المنکر اخرج الطبرانی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابن مسعود فقلت لبیک یا رسول اللہ قالها ثلاثا قال تدری ای الناس افضل قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم ثم قال يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال تدري أي الناس أعلم قلت الله ورسوله أعلم قال إن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزهف على استه زهفا واختلف من كان قبلي على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرهن فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى بن مريم وأخذوهم وقتلوهم وقطعوا بالمناشير وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم فيدعوهم إلى الله ودين عيسى بن مريم فصاحوا في البلاد قال وهم الذين قال الله عز وجل رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يتبعني فأولئك هم الهالكون فرقة أقامت في الملوك والجبابرة فدعت إلى دين عيسى فأخذت وقتلت بالمناشير وحرقت بالنيران فصبرت حتى لحقت بالله عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان سکرۃ الجہل وسکرۃ الحب العیش وانتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فاذا ظہر فیکم حب الدنیا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ القائلون یومئذ بالکتاب والسنۃ كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم باقوام ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم يوم القيامه الانبياء والشهداء بمنازلهم من الله على منار من نور يعرفون قالوا من هم يا رسول الله قال الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عبادي ويمشون على الأرض نصحا فقلت هذا يحبب الله إلى عباده فكيف يحببون عباد الله إلى الله قال يأمرونهم بما يحب الله وينهون عما يكره الله فإذا أطاعوهم أحبهم الله عز وجل وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما سيدا أعمال أهل البر قال إذا أصابكم ما أصاب بني إسرائيل قلت يا رسول الله وما أصاب بني إسرائيل قال إذا داهن خياركم فجاركم وصار الفقه في شراركم وصار الملك في صغاركم فعند ذلك تلبسكم فتنة تقرون ويكر عليكم او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہاں پر آج جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اچھائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا کتنا ضروری ہے اس کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے موافق اچھائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی کے پاس جیسی طاقت ہے ویسی اس قسم سے آدمی دوسروں کو روکنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی آدمی کسی برے کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا فإن لم یستطع فبقلبہ، تو دل سے برا سمجھنا۔ تو اس میں 3 حالات کو بیان کیے گئے ہیں، یعنی جیسا مثال کے طور پر بادشاہ ہے، اب اس کا ہاتھ سب پر چلتا ہے، باپ ہے تو بیٹے پر ہاتھ چلتا ہے، بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کو ہاتھ سے بول سکتا ہے، یعنی کہ مار کر بول سکتا ہے کہ یہ کام جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، باپ بول سکتا ہے۔ زبان سے میرے سے بڑے ہیں، ادب کی رعایت کرتے ہوئے زبان سے بولنا۔ اب ہمارے سے ایسے لوگ برے کام میں مبتلا ہے جن کو کچھ بول نہیں سکتے، تو اب ان کو ان کی حالت پر چھوڑ کر دل میں برا سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں۔ جب سوال کیا گیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، اے ابن مسعود 3 مرتبہ بلائے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں مرتبہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ 3 مرتبہ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں۔ یہاں غور سے سننے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کوانٹیٹی بولتے ہیں نا ہم لوگ، کوالٹی نہیں، کوانٹیٹی، یعنی کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز اس کے اندر بہترین ہے، وہ اللہ کے نبی یہاں پر نشاندہی کرا رہے ہیں۔ وہ کون کون ہے دیکھیے، اللہ کے نبی 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد پوچھے اتدری ای الناس افضل، تمہیں معلوم ہے لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کر کر جواب دیتے ہیں، کیوں؟ سوال کرنے سے لوگوں کے اندر جواب سننے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی پوچھے تمہیں معلوم ہے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اب صحابہ کی عادت تو تھی ہی، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں کسی کو سوال کرے تو جو منہ کو آتا وہ بول دیتے، نہیں آپ کچھ معلوم بول کے بولتے، ہم لوگ نہیں بولتے۔ تو صحابہ کی ایک بڑی عادت کیا تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ پوچھے اللہ کے نبی کون سب سے افضل ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی اب جواب دے رہے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ أَفْضَلَهُمْ عَمَلًا إِذَا فَقِهُوا فِي دِينِهِمْ، لوگوں میں سب سے افضل وہ آدمی ہے جو عمل میں افضل ہو، جس کا عمل اچھا ہو، یعنی کہ عمل کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو۔ ہمارے دعوت و تبلیغ میں 6 صفات ہے، 6 صفات میں علم اور ذکر ہے کہ نہیں؟ بغیر علم کے آدمی عمل کرے گا، وہ عمل صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا اس کو علم نہیں رہتا۔ میں مثال دیتا ہوں نا بار بار، ادھر بھی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر بھی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس پر رحمت نازل ہو رہی، اس پر لعنت نازل ہو رہی، اس لیے کہ یہ آدمی کی قرآن صحیح نہیں ہے، اس کی تلاوت صحیح نہیں ہے، زبر زیر پیش غلط پڑھ رہا ہے، معنی تبدیل ہو رہا ہے، حالانکہ عبادت ہی ہے۔ تو ہر عمل کو سیکھ کر کرنا۔ تو اللہ کے بول رہے اعمال اچھے ہو جبکہ اس کے اندر اعمال کا علم بھی ہو۔ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس کے اوپر 1 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہے، 10-15 ہزار ادا کو میں پوری زکوٰۃ دے دیا بولتا ہے، زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے بول رہے ہیں اس کے اندر دین کا علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ثم قال یا ابن مسعود قلت لبیک یا رسول اللہ اتدری ای الناس اعلم۔ اب سنیے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کس کے پاس زیادہ علم ہے بتاؤ مجھے۔ ابھی وہی بولے اللہ کے نبی اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی بول رہے ہیں یہ ہے ہمارے لیے تھرمومیٹر۔ یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ تھرمومیٹر۔ اب ہم لوگ خود جانچنا کہ اللہ کے نبی کیا بول رہے، دیکھو ان اعلم الناس ابصرهم بالحق، تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا آدمی وہ ہے جو حق کی پیروی کرنے والا ہو۔ کس کی پیروی؟ حق کی پیروی کرنے والا۔ کب؟ وہ بھی بتا رہے، دیکھو ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس، جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے، جب لوگوں میں لڑائی ہو جائے، جب لوگوں میں اونچ نیچ ہو جائے، اس وقت میں میرا باپ ادھر چلا گیا، میرا دوست ادھر چلے گیا، میرا بھائی ادھر چلے گیا، نہیں، حق پر کون ہے دیکھو، حق کی پیروی کرو، انہیں سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، اس کے پاس اللہ کی معرفت ہے، اس کے پاس اللہ کا ڈر ہے۔
ارے بھائی ہمارے دادا ادھر ہے، ہمارے بابا ادھر ہے، ہمارے چاچا ادھر ہے، نہیں، کون تو بھی رہنے دے، ہمیں حق کی پیروی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا۔ تو اللہ کے نبی ہمارے لیے تھرمومیٹر دے دیے، کیا دیے؟ حق کی پیروی کرنے والا بڑا عالم ہے۔ اور اعمال میں افضل کون ہے؟ اعمال میں سب سے بڑا افضل وہ ہے جس کے اندر علم بھی ہو اور عمل کرتا ہو۔ اب نماز پڑھنا سیکھا نہیں، سورہ فاتحہ سیکھا نہیں، رکوع میں کیا بولنا سیکھا نہیں، سجدے میں کیا بولنا سیکھا، نمازیں پڑھتا ہے، وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، یاد بھی کر سکتا، نمازیں پڑھ رہا ہے، کہاں سے نماز قبول ہوگی اس کی؟ تو اس لیے یہ دو چیزیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمْلِ، یہ جو حق کی پیروی کرنے والا ہے عمل میں تھوڑا کم ہی کیوں نہ ہو، عمل زیادہ نہیں کر رہا لیکن حق کی پیروی کر رہا، تو بھی اچھا آدمی ہے، بول رہے اللہ کے نبی۔ وَإِن كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمْلِ وَإِن كَانَ يَزْحِفُ عَلَى إِسْتِهِ زَحْفًا، اگرچہ وہ آدمی سرین کے بل چلتا ہو، پیر بھی نہیں ہے، اتنا کمزور آدمی ہے، کیسا چلتا ہے انہیں؟ ہاتھ نیچے ٹیک کر سرین کے بل چلتا ہو، تو بھی حق کی پیروی کر رہا، تو انہیں عالم ہے بولتے ہیں اللہ کے نبی، انہیں افضل ہے، انہیں عالم ہے۔ کیوں؟ حق کی پیروی کر رہا۔ حق کی پیروی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا ہے، باطل کی پیروی کرنا اللہ کے حکم کی عدولی کرنا ہے، حکم عدولی کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول بول رہے ہیں اتنا کمزور آدمی ہو تو بھی انہیں افضل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلِي عَلَى 72 فِرْقَةً نَجَا مِنْهَا 3، میرے سے پہلے جتنی امتیں گزر گئی ہے 72 فرقے تھے، اس میں صرف 3 فرقے کامیاب ہوئے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 3 فرقے۔ سب سے پہلا کون ہے؟ دیکھو، سب سے پہلا فرقہ وہ ہے 3 وَحَلَكَ سَائِرُهُمْ فِرْقَةٌ وَازَتِ الْمُلُوكَ وَقَاتَلُوهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَدِينِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ وَقَطَعُوهُمْ بِالْمَنَاشِرِ۔ سب سے پہلا فرقہ تو وہ تھا جو بادشاہوں کا مقابلہ کیا، ظالم بادشاہ تھے، دین پر چلنے نہیں دیتے تھے، ان کا مقابلہ کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی طرف دعوت دیے۔ اب وہ بادشاہ لوگ ان کو پکڑ لیے، ان لوگوں کو سزائیں دیے، آروں سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ان کے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اللہ کے دین کے خاطر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا۔ آج ہمارے اوپر ایسی پریشانیاں ہیں، ارے بھائی نماز پڑھے تو گردن کاٹ دیتے، نماز پڑھے تو یہ سب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بولتے نہیں آج ہمارے لیے مہلت ہے دین پر چلنے کی، چلنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم عمل کرنا چاہیں گے لیکن عمل کرنے کا موقع نہیں رہتا، ہے کہ نہیں؟ وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا، ظالم بادشاہ کے ذریعے سے ہو سکتا، یا کمزوری کے ذریعے سے ہو سکتا۔ آدمی اتنا کمزور ہو جاتا، اٹھنا ہو تو 2 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بیٹھنا ہو تو 2 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اب دل کے اندر خواہش آتی ہے نماز پڑھو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی وسلم بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ان لوگوں کے۔ اس کے بعد وَفِرْقَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمَوَازَةِ الْمُلُوكِ وَلَا بِأَنْ يُقِيمُوا بَيْنَ ظَهْرَانِيِّهِمْ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ۔ دوسرا فرقہ وہ تھا ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، یہ لوگ کیا کر دیے؟ وہاں سے نکل کر رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیے، یعنی کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر شادی نہیں کیا بھی نہیں، اب پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر عبادت کرنے لگ گئے ایسے لوگ۔ اب یہ لوگ بھی دوسرا فرقہ ہے۔ تیسرا فرقہ کون؟ اب تیسرا فرقہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا فرقہ وہ ہے فرقۃ اقامت فی الملوک والجبابرۃ فدعت الی دین عیسیٰ فاخذت وقتلت بالمناشر۔ تو یہ بھی وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دینے والے تھے، ان لوگوں کو آرے سے کاٹا گیا اور زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، زندہ آگ میں ڈال دیا گیا ان لوگوں کو۔ یہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے، کب تک؟ موت آنے تک ایسے ہی دشواریاں ان کے اوپر آتی رہی۔ تو یہ 3 فرقے، اس کے اندر کیا بات معلوم ہوئی کہ سب سے بڑا افضل آدمی کون ہے اور سب سے بڑا عالم کون ہے، اور پیچھے جو گزری ہے قوم میں اس میں کون کون کامیاب ہوئے، اس کا ذکر اس میں آیا۔ اب ایک جو حدیث آ رہی ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی ایک بڑی تعجب ہے، اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انکم علی بینۃ من ربکم، تم لوگ ہدایت پر رہو گے۔ لوگوں کو کیا بول رہے اللہ کے نبی؟ تم لوگ ہمیشہ کس پر رہو گے؟ ہدایت پر رہو گے، نیک راستے پر رہو گے، اچھا کام کرو گے، دین کا کام کرو گے۔ ما لم تظہر فیکم سکرتان، جب تک تم میں 2 نشے نہ آ جائے۔ ایک جملہ سنے ہوں گے، بعض نشے ایسے ہیں جو نشے چڑھنے سے اترتا نہیں۔ رات کو شراب پی کو سویا تو صبح میں کیا ہو جاتا بھائی؟
اتر جاتا نہیں اتر جاتا اتر جاتا. لیکن بعض نشے ایسے ہیں جو اترتے نہیں. مال کا نشہ, خوبصورتی کا نشہ, گھمنڈ, تکبر کا نشہ, یہ سب کیسے رہتے ہیں؟ موت تک رہتے ہیں. اللہ اگر کسی کو بچا دیا تو بچا دیا. تو اس میں سے اللہ کے نہیں بول رہے بعض ایسے نشے, 2 نشے ظاہر نہیں ہوئے تک دین کا کام کر سکتے آپ لوگ. یہ 2 نشے جب تمہارے اندر آ گئے دین کا کام نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ سکرت الجہل. سبھی معلوم جی ہم نا, حالانکہ کیا بھی نہیں معلوم. کیا تو بولنے گئے تو سب معلوم جی. یہ جہل ہے, جہالت بولتے ہیں اسے. کیا بولتے ہیں؟ ہر چیز کو معلوم بولتے نہیں. ہم لوگ کون سی بات بھی ہو پہلی بار سن رہے, کیسا کا سننا. اور ہمارے سے جو بڑے رہتے پوچھ کر کرنا, علماء سے, مفتیان سے پوچھ کر کرنا, سب معلوم. تو بول رہے جہالت کا نشہ اگر پیدا ہو گیا تو دین کا کام نہیں کر سکتے. دوسرا نشہ وسکرۃ الحب العیش, زندگی کی محبت کا نشہ. اب موت سے بہت لوگ ڈرتے. لاک ڈاؤن آیا تھا, کورونا آیا تھا, اس کے اندر دیکھو آپ لوگ, سب سے زیادہ باہر نہیں ایسے لوگ کون بولے تو جن لوگوں کی پراپرٹی زیادہ ہے, جن کے پاس مال زیادہ ہے, وہ لوگ باہر ہی جائے نہیں. اور ان لوگوں کو کچھ کورونا زیادہ آیا, اندر ہی بیٹھے, باہر ہی نکلا نہیں آدمی, وہ آدمی کو کورونا آ گیا. ہمارے سے جو معمول آدمی رہتے, کھیتا کے کام کرنے والے, جا کو مارکیٹ جا کو سب ماسک کے بغیر جا کو لے کو آرے, کیا بھی نہیں آیا. تو ڈریس والے کون؟ محبت, زندگی کی محبت, مال کی محبت. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی وسلم فرما رہے ہیں جب زندگی کی محبت کا نشہ تمہارے اندر آ جائے دین کا کام نہیں کر سکتے. یہ 2 نشے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرمائے وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم اچھائی کا حکم کرتے رہو گے, برائیوں سے روکتے رہو گے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہو گے. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا, جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی, فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی کام رسمی طور پر کرنے لگو گے, کام حقیقت کے طور پر نہیں کرو گے, اچھائی کا حکم نہیں کرو گے, برائیوں سے نہیں روکو گے, نہیں روک پاؤ گے. یہ اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں. اس کے بعد وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں بھی نہیں جا سکتے, اللہ کے راستے میں بھی نہیں جا سکتے. اس کے بعد فرمایا ایسا وقت جب آ جائے گا القائلون یومئذ بالکتاب والسنة کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار, ایسے زمانے میں اللہ کے قرآن کی, اللہ کی کتاب کی, اللہ کے نبی کی حدیث کی تعلیم دینے والا, اس کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ شروع زمانے میں ایمان لے کر آئے ہیں. ان لوگوں کی طرح درجہ ملے گا اس کو, ایسے زمانے میں دعوت دینے والا, ایسے زمانے میں اللہ کی دین کی طرف بلانے والا. اب اس کے بعد اللہ کے فرماتے ہیں یہ دین کا کام کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن کیا مرتبہ دے گا اور ان کا درجہ کیا ہے اللہ کے نزدیک, یہ یہاں بیان کرتے ہیں. اللہ کے فرماتے ہیں الا اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء, بعض لوگ ایسے ہوں گے جو انبیاء بھی نہیں ہوں گے, شہداء بھی نہیں ہوں گے, لیکن ان کے مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے, تعجب کریں گے کہ ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیسا مل گیا. تو وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کون اتنا بڑا مرتبہ کون ہے یہ, کن کو ملے گا؟ قال الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ, وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے, اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں گے. 2 باتیں ہیں. صحابہ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی, ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی, صحابہ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی سے, دیکھیے قال, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ھذا یحب اللہ, اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یأمرونہم بما یحب اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی الذین یحبون اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ ویمشون علی الارض نصحا. تو اللہ کے وسلم بولے کہ یہ لوگ ہیں بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے, اللہ کو بندوں کو محبوب بنائیں گے اور زمین میں نیک کام کرتے ہوئے پھرتے رہیں گے. زمین میں کیسے پھریں گے؟ نیک کام کرتے ہوئے, اچھائی کا حکم کرتے ہوئے پھریں گے, یہ لوگ رہیں گے. اب وہ پوچھے فقلت, اللہ کے نبی یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں گے, یہ معلوم سمجھ میں آیا اللہ کو. اب ہم لوگ جا کر اللہ کی عظمت بیان کریں گے, تعظیم بیان کریں گے, ہمارے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی, یہ بات تو سمجھ میں آئی. اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی.
اب مثال کے طور پر ہم لوگوں کے اندر سی ایم کی محبت ہے، یہ سمجھ میں آتا، انہیں کیا تو بھی ہمارا مہینہ اتنا پیسہ ایسا کریا، آج وہ مشہور ہے، خوش ہو جاتے ہیں اے اچھا ہے بس سی ایم بول کو، یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن انہیں ہم نہ محبت کرنے لگتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ ہم لوگوں کو محبت کیسے کرنے لگتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ کے نبی بولتے ہیں دیکھو جب لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم کریں گے، جب لوگ ان کاموں کو کرنے لگیں گے تو اللہ ان کو محبت کرنے لگیں گے. آج وہی کام تو کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ تو کیا کریں گے بندے؟ اللہ کو پسندیدہ جو کام ہے ان کاموں کا حکم بندوں کو کریں گے. جب بندے ان کاموں کو کرنے لگیں گے تو اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے. یہ بات اللہ کے نے فرمائی. اس کے بعد دیکھیے آخری بات یہاں بولتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ جو اچھائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ اعمال کے سردار ہے، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس کام کو چھوڑ دیں گے. کب چھوڑیں گے اللہ کے نبی اس کام کو؟ لوگ پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُمَا سَيِّدَ أَعْمَالِ أَهْلِ الْبِرِّ. کب چھوڑیں گے لوگ اس کام کو؟ اللہ کے نبی فرمائے اِذَا أَصَابَكُم مَا أَصَابَ بَنِي إِسْرَائِيل. بنی اسرائیل میں جو آیا تھا نا، وہ جب اس امت میں آ جائے گا، جب اچھائی کا کام، اچھائی کا حکم بھی نہیں کریں گے، برائیوں سے بھی نہیں روکیں گے. تو اب اللہ کے نبی بولتے صحابہ چپ نہیں رہتے تھے، سنتے ہی خاموش نہیں رہتے تھے، سوال پوچھتے تھے. ہمیں صحابہ کا کتنا شکر ادا کرے تو بھی کم بیچ، ہمارے لیے پورا راستہ کھول کو دیجیے. پوچھے اللہ کے نبی یا رسول اللہ وما اصاب بنی اسرائیل، کیا آیا بنی اسرائیل میں؟ بنی اسرائیل کو کیا پہنچا تھا؟ پوچھے سوال. قال اذا داہن خیارکم فجارکم. جب تمہارے دیندار، تمہارے بڑے دنیا والوں کی خاطر، مال والوں کی خاطر دین میں نرمی کریں گے. اسے بولے تو کیا ہو جاتا ہے کہ بھائی چھوڑ جاتے. غریبوں کو ایک مسائل، مالداروں کو ایک مسائل. غریب کیا تو بھی جرہ کرتا تو بولا نہیں جی مسجد میں ایسا نہیں کرنا جی، اب جرہ بڑا عہدے والا ہے تو اسے نہیں بولتے. یہ اللہ کے نبی مداہن بول رہے ہیں. داہن، خیانت، دھوکہ. جب تمہارے نیک لوگ مالداروں کے خاطر دین میں خیانت کرنے لگیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ دین کا کام چھوڑ دیں گے. وَصَارَ الْفِقْهُ فِي شِرَارِكُمْ. دین کا علم کمتر لوگوں میں آ جائے گا. دین کا علم کس میں آئے گا؟ کمتر لوگوں میں آ جائے گا. آج کیا بولتے معلوم؟ آج ایک بڑا مفتی ہے، معلوم آپ لوگوں کو، حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب. کون؟ حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب. نام کسے پوچھ کو رکھے جی؟ بول تو گوگل میں پوچھ کو رکھے بولتے. اچھا ایسا. تو یہ کس سے معلوم کرے؟ گوگل سے معلوم کرے. کس سے معلوم کرے؟ موبائل سے معلوم کرے. آج گوگل، موبائل سب کس کے حوالے ہے بھائی؟ دارالعلوم کے حوالے ہیں، مدارس کے حوالے ہیں، سب یہود و نصارہ کے. اس میں کیا بھی کر سکتے ہیں. کبھی بھی اس میں دکھائے تو بھی علماء سے مشورہ کرنا، مفتیان سے پوچھنا. وہ بول رہا ہے لیکن جب دین کا علم تمہارے کمتر لوگوں میں آ جائے، اب ترجمہ پڑھ کر یا پھر گوگل دیکھ کر یا پھر انٹرنیٹ میں دیکھ کر کیا سمجھ سکتے؟ 8 سال 10 سال 12 سال پڑھے اس والے بھی آج کتاب نکال کو دیکھنا پڑتا مسائل کو، کیا ہے کیا نہیں بول. معلوم ہے تو بھی دیکھ کو بولتے. اب ہمیں خالی گوگل میں دیکھ کر کو مسائل کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے. تو سب لوگ آج وہ مفتی صاحب سے پوچھ رہے سو، حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب دامت برکاتہم. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا کبھی بھی. جو مدرسے میں 12 سال 14 سال 16 سال پڑھ کو آئے ہیں ان سے رابطہ کرنا، ان سے پوچھنا مسائل. نامہ کتنے کے لوگ ایسے نامہ رکھے ہیں جس کا مطلب دیکھنے کے بعد، ہمارے تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کے نام ہے. کس کے نام ہے؟ شیاطین کے نام ہے. آج لوگ رکھ رہے ہیں اس کے نام. کس میں دیکھ کو رکھ رہے؟ نہیں کس میں دیکھ کو نہیں، کسے پوچھ کو رکھ رہے؟ مفتی گوگل صاحب سے. تو ایسا نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ بولتے ہیں وَصَارَ الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ. تمہاری حکومت تمہارے چھوٹوں میں چلی جائے گی. آج گھر میں بڑے ہیں لیکن گھر کا بڑا کون بنا ہوا ہے؟ چھوٹے بنے ہوئے. ایسا حکومت چھوٹوں میں آ جائے گی. تو 3 کام بتایا اللہ کے نبی. بنی اسرائیل میں 3 چیزیں آئے تھے. جب یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گے تو تمہارے اندر دن کا کام کرنے والے نہیں رہیں گے. نیک لوگ مالداروں کے خاطر دین میں خیانت کرنے لگیں گے، نرمی برتنے لگیں گے، اور علم کمتر لوگوں میں آ جائے گا، اور حکومت تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گی. اس وقت میں تم لوگ زبردست فتنے میں رہیں گے. کس میں رہیں گے؟ فتنہ. ہمارے استاد محترم فتنے کی تعریف کرتے ہیں. فتنہ کسے بولتے؟ فتنہ کسے بولتے؟ تو ہمارے حضرت بولتے تھے فتنہ کا معنی ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا، سمجھو وہ فتنہ ہے.
پہچاننا مشکل ہو گیا، سامنے ایک چیز آ رہی، وہ کیا، اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سمجھ میں مشکل ہو گیا، تو اسے کیا بولتے؟ فتنہ بولتے۔ آج دنیا وہ چلتا ہے، پورا کا پورا فتنے میں چلتے ہیں، اس میں بولتے ہیں اللہ کے نبی اس وقت تم لوگ فتنوں سے بھاگو گے لیکن فتنہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری نجات اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلے جملات یہ سکھاتے سو، جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ دین پر چلنا، دین پر چلانے کی محنت میں لگے رہنا، اپنی حیثیت کے موافق سب محنت میرے ہی لیے ہیں، سب کام میرے لیے ہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب ہم لوگ جا رہے ایک علاقے کو جا رہے، وہاں جا کر وہاں نمازی بنانے نہیں جا رہے، وہاں کے لوگوں کو حاجی بنانے نہیں جا رہے، وہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا نہیں بنانے جا رہے، میں میرے ایمان کی حفاظت کرنے کے سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس نیت سے جانا ہے۔ تو یہ کام کے اندر یہی مقصد ہے۔ تو آج کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ تمام چیزیں آ جائے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔